الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم ابوابا من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے موجودہ دور میں موسم برسات کے موقع پر جو ہر چہار جانب سے لوگوں کی عام شکایتیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آج آخر بارش نہ ہونے کے اسباب، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کا کون سا نتیجہ ہے؟ ہم اور آپ عین دنیا کے دستور قوانین کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس دار فانی میں، اس کرۂ ارض پر ہر ملک کے اپنے اپنے حساب کے لحاظ سے جب کوئی انسان یا کوئی بندہ، کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، یعنی قانون کو اپنی زندگی پر نافذ نہیں کرتا ہے، قانون کی پیروی کرتا ہے، قانون کو نہیں مانتا ہے، تو پولیس کی گرفت میں آتا ہے اور پھر ان کے لیے جواب دہی لازم بنتی ہے، اور پھر اگر جواب دہی ان کی معذور نہیں ہوتی، قابل توجہ معذرت نہیں ہوتی، تو پھر اس کا نتیجہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس روئے زمین پر رہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو، ان کے احکامات کو، شریعت کے احکامات کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا چاہیے، تب چل کر اللہ تعالیٰ ہماری گرفت ہم سے مواخذہ نہیں کرے گا اور ہم سے خوش رہے گا، اور پھر من کان للہ کان اللہ لہ، مطلب جو اللہ کے لیے ہو گیا، یعنی جو اپنے اعمال کو اللہ کی خوشی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو، اس قوم کو، اس کو خوش کر دے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت ہمارے اعمال کی بدولت کر رہے ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے آج ہمارے اعمال کی نحوست نے اس ڈگر پر، اس سڑک پر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم بارش کے نہ ہونے کے سبب ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہر چہار جانب واویلا مچا ہوا ہے۔ اس موقع پر میں اپنی بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے ایک روایت کا تذکرہ کروں گا، ایک حدیث کا تذکرہ کروں گا، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اور سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ، اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر انسانوں کے گناہ عام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس گناہوں کے پاداش میں ان کی گرفت کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی، یعنی انسانوں کے 5 گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے۔ میں ان 5 میں سے صرف 3 باتوں کا ذکر کروں گا، جو کہ آج کے میرے موضوع کا اہم خاص موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت
دو چیزوں سے کرتا ہے، ایک بارش کی کمی، اور دوسرے اس قوم کے اوپر میں جابر و ظالم بادشاہ اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو جو پہلی چیز کہ ناپ تول میں کمی کے سبب بارش کو روک دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے اہم ہے کہ ویل للمطففین، ویل بربادی ہے، ہلاکت ہے، للمطففین اس کے لیے جو کہ ناپ تول کے اندر میں تخفیف کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں فرمایا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب یہ آدمی یا وہ انسان الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں سے کچھ لیتے ہیں، ناپتے ہیں، تو یستوفون تو اس سے پورا لیتے ہیں، یعنی جب کسی سے کوئی چیز ناپ تول کے لینے والی چیز ہو تو یستوفون اس سے پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے، کچھ دینے کی باری آتی ہے، ناپ تول کی دینے کی باری آتی ہے، یخسرون تو کمی کرتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے کو فرماتا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کیا وہ خیال نہ کرتے ہیں کہ انہم مبعوثون، کہ ان لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے، وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، اور پھر جب اٹھائے جائیں گے تو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ ناپ تول کے اندر میں کمی، اس کا صرف اس کی حد صرف تجارت کی لائن سے نہیں ہے، تجارت کی حد تک نہیں ہے یا دکانداری کی حد تک نہیں ہے، بلکہ المطففین کا تذکرہ، اس کا جو چیز ہے، اس کا وسعت، اس کا دائرہ یہ بہت بڑا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہو، جس کے اوپر جس کسی کو حقوق ہو، اگر اس کو حقوق کو، اس ذمہ داری کو بحسن خوبی اگر انجام نہ دیا جائے تو یہ بھی المطففین کے درجے میں آتا ہے کہ اس کے اندر بھی ناپ تول کے اندر بھی کمی۔ مثلا ایک استاد ہے یا ایک ٹیچر ہے، اس کو 5 گھنٹہ کی ڈیوٹی دینی چاہیے، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا چاہیے، لیکن وہ اگر مدرسے یا اسکول یا کالج میں جا کر 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ ڈیوٹی دینے کے بعد اپنی حاضری لگا کر کے آ جائے تو والمطففین کے دائرے میں یہ بھی آتے ہیں کہ اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کی بھی گرفت ہوگی۔ تو محترم سامعین کرام، آج ہماری ناپ تول میں کمی کے سبب، اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام نہ دینے کے سبب اللہ تعالی ہم پر ناراض ہیں، اور بارش کے نہ ہونے کی جو سب سے پہلی وجہ ہے کہ ناپ تول میں کمی، اور دوسری وجہ جو اللہ کے رسول نے سب صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے اپنی طرف فرمایا کہ جب جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو ادا نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے زکوٰۃ، یہ تزکیے کے لیے آتا ہے، اپنے مال کی پاکی کے لیے آتا ہے۔ یہ پورا کا پورا مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال عطا فرمایا ہے۔ اور وہ مال جس شکل میں بھی ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، نقد کیش کی شکل میں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، کھیتی جائیداد کی شکل میں ہو، اس کا پورا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کریں، اور زکوٰۃ کو اگر ادا نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ بھی اس کی سخت ہوتی ہے، جس کا کہ تذکرہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو یکنزون جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فبشرهم بعذاب علیم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب دردناک عذاب کا ان کو بشارت دے دیجیے۔ گویا کہ ایک بشارت ایک خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بطور استہجا کے، بطور سختی کے، پکڑ کے، گرفت کے کہتے ہیں کہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے اس کو بشارت دے دو۔
اور پھر آگے فرمایا کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یعنی یوم یحما فی نار جہنم، پھر اس سونے اور چاندی کو جو اس نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، سینت کر کے رکھا تھا، گن کر کے رکھا تھا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اس سونے اور چاندی کو، اس جمع کیے ہوئے مال کو، اکٹھا کرنے ہوئے مال کو، یحما علیہا، اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کرایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اور پھر اس گرم کی ہوئی چیز سے، گرم کیے ہوئے لوہے اور سونے اور چاندی اور مال سے تکوا داغا جائے گا، جباہہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور اس کے دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ جو تین چیز جو انسانوں کی باڈی میں، انسانوں کے جسم میں نہایت ہی اہم ہے، اس مال کے ذخیرے کی وجہ سے جس کا کہ زکوٰۃ کو ادا نہ کیا ہو، ان کو داغا جائے گا۔ کون سی چیز؟ جباہہم، جو انسانوں کی سامنے میں جو سب سے اوپری چیز ہوتی ہے، پیشانی کو داغا جائے گا، اور ان کے دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر ان کی جو پیچھے پیٹھ ہے ان کو داغا جائے گا، جو انسانوں کا اصل ایک مقام ہوتا ہے، اور پورے باڈی میں، پورے جسم میں ایک نہایت اہم چیز ہوتی ہے، ان کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا، یہ داغنا جو چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ما کنزتم لانفسکم، کہ تم اپنے لیے اس کو جمع کرتے تھے، سینت کے رکھتے تھے، اور گن کے رکھتے تھے، اور شمار کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم اس کے جمع کیے ہوئے کا آج تم مزہ کو چکھو۔ محترم سامعین کرام، آج ہر آدمی اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھ لے، اپنے دل پر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لے، آج ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اندر مدہ 29 پر حق للسائل والمحروم، حق للسائل والمحروم، یہ جو آپ کا مال ہے اس کے اندر میں للسائل والمحروم، للسائل مانگنے والوں کے لیے، جو سائل کے لیے، والمحروم، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے، محروم کر رکھا ہے، اس کے لیے آپ کے مالوں میں ان کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے وہ حصہ کو ادا نہیں کیا، ان کے حصے کو ادا نہیں کیا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کی، اپنے مال میں غریبوں کا آپ نے حق کو نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نہایت ہی گرفت کرے گا، پکڑ کرے گا۔ ہر آدمی ذرا یہ سوچ کر کے دیکھ لے کہ اس مرتبہ ہمارے کھیت میں اتنی فصلیں ہوئی تھی، ایک تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک سال میں حولان حول شرط ہے، کہ آج کل آدمی موجودہ دور میں ایک رمضان کو ایک مخصوص مہینہ بنا رکھا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور اس زکوٰۃ کا ادا کرنے میں تساہلی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت دے کر کے یہ اللہ تعالیٰ پر ایک احسان جتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو مال دے رکھا تھا ہم نے اس کو زکوٰۃ کو ادا کر دیا ہے، یہ تساہلی برتتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے مال کی پوری اکاؤنٹنگ کرتے، پورے گنتے، اور پھر اس گننے کے بعد آپ کا صرف 2.5% کو آپ کو نکالنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، گویا کہ 100 روپے میں سے آپ کا 2.5 روپے نکالنا، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ 40 روپے میں سے 1 روپے نکالنا، 80 روپے میں سے 2 روپے نکالنا، 100 روپے میں آپ کا 2.5 روپے نکالنا، یہ 1000 میں 25 روپے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آدمی کی اپنے ایمان کی، اس کی دینی کی کمی کی وجہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو تساہلی برتتے ہیں۔ آج ہر آدمی اپنے کھیت کی پیداوار کو دیکھ لے کہ آج ہم نے اپنے کھیتوں کی پیداوار کا عشرہ یا 20واں یا 40واں ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا۔ وہ ایک واقعہ کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر آدمی اپنے مال کے یہ کھیت کی پیداوار کے اگر حصے لگا دیا جائے، ایک حصے کو غریب یتیم مسکین میں للسائل والمحروم کو بانٹ دیا جائے، اور ایک حصے کو اپنے گھر والے کے لیے، اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور پھر ایک حصے کو اسی بچت کھیتی میں لگا دیا جائے، یعنی کھیت کی پیداوار کے 3 حصے کیے جائیں، اگر یہ آدمی آپ نے ایک اصول کو، ایک ضابطے کو آپ نے مقرر کر رکھا، تو واقعہ جو ہے کہ وہ آدمی آسمان سے امڑتے ہوئے سے بادل کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کی کھیت میں جا کر کے وہ برستا ہے، اس لیے کہ وہ کھیت والے نے اپنے پیداوار کے 3 حصے لگایا تھا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا محترم سامعین کرام، کہ بارش کے نہ ہونے کے جو سبب ہے
ان اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ مال کی زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے سب صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے جو فرمایا تھا کہ بارش کے نہ ہونے کی جو 3 وجہ ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کرۂ ارض میں جب گناہ معاشیات عام ہو جائیں گی، ناجائز کام عام ہونے لگیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہونے لگیں گی، اور انسان ابتلاء عام میں مبتلا ہو جائیں گے، آزمائش میں عام مبتلا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلا ہونے لگیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اس کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر انسان چھپے طور پہ گناہ کرتا ہے، پوشیدہ طور پہ گناہ کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی، اس کو گرفت، ان کی گرفت بھی اللہ تعالیٰ اپنی گرفت بھی ایک چھپے طور پہ کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، تاکہ اسی آدمی اسی کو احساس ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر عام ہو جائے، عام لوگ سے مبتلا ہونے لگے، اور آدمی اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے، تو اس کی ابتلا، اس کی آزمائش بھی، اس کے گناہوں کے جو پاداش میں، ان کے گناہوں کے جو نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آتا ہے، اس کی جو ناراضگی کا جو ظاہر ہونا ہوتا ہے، وہ بھی عام ہوتا ہے۔ جیسے کہ بارش کا نہ ہونا۔ آج مسلمانوں کے حالات تو یہ ہیں کہ آج چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے وہ مدرسے کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہ عام پبلک ہوں، ایک جاہل ہوں، ایک گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ایک جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، اور جھوٹ کے اندر میں کتنی بو ہوتی ہے، حدیث شریف میں جو آتا ہے اس کا بھی احساس آدمی کو نہیں ہوتا۔ ایک غیبت کو ایک عام سی چیز سمجھ لینے لگے ہیں، ایک چغل خوری کو ایک ہمارے سماج معاشرے میں ایک عام سی چیز ہونے لگی ہے۔ اور آج کل تو موجودہ دور میں تو ایک مسجد کو ایک پنچایت کا ایک اڈا بنا رکھا ہے۔ جتنی باتیں آدمی چائے کی دکانوں پر، چوک چوراہوں پر بولتا ہے، اسی طریقے سے عام انسانوں، عام آدمیوں کی طریقے سے، عام جگہوں کی طریقے سے مسجد میں بھی باتیں، گفتگو کرنے کو عام سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس میں مسجد میں گفتگو کرنا یہ کتنی بڑی فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، بات بہت لمبی ہو جائے گی، گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 3 جو بارش کے نہ ہونے کے جو اسباب ہیں، ہر آدمی ان پر توجہ دے، اور ان کا تدارک کا، ان کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ لے کہ پہلی چیز جو ناپ تول میں کمی ہو، ہم اور آپ اگر اس میں مبتلا ہیں تو ہم آج ہی سے توبہ اور استغفار کرنے کے ناپ تول میں ہم کمی نہ کریں۔ جس کسی کو دیں تو پورا ناپ تول کر کے دیں، اور جس کسی سے بھی لیں تو پورا ناپ تول کر کے لیں، یا ہم میں سے کسی کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیں، نیک نامی کے ساتھ انجام دیں۔ اور جو دوسری چیز جو بارش کے نہ ہونے کا جو سبب ہے، مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، ہم اپنے مالوں کی آج کے دن اگر ہم نے پچھلے رمضان میں اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بارش ہم پر ہو، تو ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا آج اکاؤنٹنگ کر کے، آج گنتی کر کے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر، ہمارے حال پر ترس کھائے اور بارش ہو جائے۔ اور جو تیسری جو چیز ہے، گناہ کا، معاشیات کا عام ہو جانا، سماج معاشرے میں کھلا برائیاں عام ہونا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جانا، ہم ان چیزوں پر گرفت کریں، اور اس کی شروعات خود سے کریں۔ آج ہم اپنے خود سے شروعات کریں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ آپ جب بچیں گے، یعنی ہم جب بچیں گے، اپنے بچوں کو روکیں گے، کنٹرول کریں گے، اپنے پورے خاندان کو کنٹرول کریں گے، اور پھر خاندان سے اور آگے چل کر کے اپنے سماج معاشرے کو عام برائیاں ہونے سے کنٹرول کریں گے، روک دیں گے، تو ہم تیسری چیزوں سے بھی رک جائیں گے، یعنی عام گناہوں سے رک جائیں گے، اللہ کی نافرمانی عام ہونے سے رک جائیں گے۔ جب یہ 3 چیزیں جب ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے حال پر ترس کھائے گا اور بارش کو برسائے گا۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آیت آپ کے شروع میں جو پڑھی تھی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مطلب کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر مکہ والے، اگر وہ بستی والے، آمنوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لفتحنا علیہم ابوابا من السماء، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے برکات کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیں گے۔ اور اکثر مفسرین نے یہ جو برکات من السماء، جو آسمان سے جو برکتیں کے کھولنے کا جو تذکرہ کیا ہے، وہ بارش کے ہونے سے کیا ہے، اور زمین کی برکات ہے یہ پیداوار کا عام ہونا، یعنی آسمان سے جب بارشیں ہوں گی تو زمین کے اندر پورا پھل، پورا پیدا اناج
پوری فصلیں نکلیں گی۔ لیکن آدمی اپنے ایمان کی کمی کے سبب، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری نہ کرنے کے سبب کیا ہوا کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن آدمی نے ہم لوگوں کو جھٹلایا، ہماری نشانی کو جھٹلایا، ہمارے احکام کی پیروی نہیں کی، اس کے نتیجے میں فَأَخَذْنَاهُمْ ہم نے اس کی گرفت کی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں اس کے لیے کیا ہے، اس کے اعمال کی کرتوت کی وجہ سے ہم نے اس کی گرفت کی ہے۔ اور آگے سورہ جن کے اندر میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَعًا غَدَقَ لَفْظ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَعًا غَدَقَ، اگر وہ لوگ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا اگر وہ لوگ عَلَى الطَّرِيقَةِ اگر وہ لوگ سیدھے راستے کی پیروی کرنے لگیں، سیدھے راستے پر اگر وہ لوگ قائم رہ جائیں، تو اس کے نتیجے میں ہم لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَعًا غَدَقَ ہم اس کو صاف ستھرے پانی سے اس کو ہم سیراب کریں گے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بارش اور آسمان کے جو بند کر دیا گیا ہم پر، ان کی جو وجہ ہے وہ ہمارے ایمان، ہمارے یقین کی کمی کی سبب ہے اور ہمارے عام گناہوں کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان 3 چیزوں پر اگر ہم کنٹرول کر لیں گے، ان 3 چیزوں پر جو ہم توجہ دیں گے، اور 3 چیزوں کے جو حقوق ہیں، مطلب کہ ناپ تول میں کمی پر کنٹرول، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، اور عام گناہوں سے جو ہم رک جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ترس کھائے گا، اور بارش کے موسم میں بھی ہم پر خوب بارش کو برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ آج ہم سچے دل سے جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آج ہم سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اے اللہ تعالیٰ اپنے تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور آج ہم عہد لیتے ہیں کہ آج سے ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، آج سے اپنے مالوں کی ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور عام گناہ جو ہو رہا ہے اس پر ہم کنٹرول کریں گے۔ اس کی شروعات ہم خود سے کریں گے۔ آج ہم خود سے عہد کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، آج ہم خود سے عہد کرتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم خود سے عہد کرتے ہیں کہ چغلخوری نہیں کریں گے، اور خود سے عہد کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بال بچوں کو اس پر پابند بنائیں گے، اپنے سماج معاشرے کو پابند بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، کھلا ہوتی جا رہی ہے، اعلان ہوتی جا رہی ہے، اس پر کنٹرول کریں گے، قابو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ہم کو اعمال سیئہ سے اجتناب کرنے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔